أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ایام اربعین ہیں، آپ حضرات بھی مسلسل مشی کرتے رہے، سفر کرتے رہے. میں بھی اس وقت جس حالت میں ہوں جو پڑھوں آپ کی خدمت میں پیش کروں، مطالب انہیں قبول فرما لیجیے گا. میں نے سورہ فجر، سورہ نمبر 89 ہے، سورہ نمبر 89 قرآن کریم، اس کی 30 آیات ہیں، بہت مختصر سی آیات. اس کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، ایک آیت، فجر کی قسم. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں، جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اللہ خود ہی سوال کرتا ہے، کیا ان قسموں میں کوئی عقل والوں کے لیے قابل غور قسم نہیں ہے؟ یہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے اور آخری 3 یا 4 آیات بھی سن لیجیے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کربلا معلیٰ ہے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں: اکثروا تلاوت سورۃ الفجر لانہا سورۃ ابی عبداللہ الحسین. سورہ فجر کو کثرت سے تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ ابا عبداللہ الحسین کا سورہ ہے. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑا سا آپ کو زحمت دوں گا، میرے ساتھ چلیے گا.
تو امام فرما رہے ہیں یہ سورہ ابی عبداللہ الحسین ہے، سورہ فجر. ابتدائی چند آیات کی تفسیر سن لیجیے، پھر اختتامی آیات کی تفسیر پیش کروں گا. امام فرماتے ہیں یہ حضرت سید الشہداء کا سورہ ہے، ابی عبداللہ الحسین کا سورہ. یوں تو قرآن کریم میں بہت تذکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، لیکن اس سورہ میں خاص طور سے اللہ نے جناب سید الشہداء کا تذکرہ کیا. آئیں ذرا قسموں کی تفسیر کو پیش کروں. بہت سے علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے، شیعہ سنی تمام علماء نے اپنے اپنے انداز سے بیان کی ہے. والفجر، فجر کی قسم. یہ کون سی فجر ہے؟ کچھ نے کہا یہ فجر اسلام ہے، اسلام کی طلوع یا اسلام کی ابتدا کی قسم ہے. کچھ کہتے ہیں فجر کی نماز کی قسم ہے، کچھ کہتے ہیں فجر کے وقت کی قسم ہے. مجھے بحث نہیں کہ کون سی فجر. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم. تمام شیعہ سنی علماء نے 10 راتیں لکھی ہیں پورے سال میں اسلامی کیلنڈر کی، جن میں سے یہ 10 راتیں ہو سکتی ہیں. ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں جن میں شب قدر ہے، یا ذی الحج کی پہلی 10 راتیں جن میں جناب موسیٰ کی میقات ہے اور حج ہے، یا سب نے لکھا ہے محرم کی پہلی 10 راتیں. اب 10 راتوں کی قسم ہے. مجھے نہیں معلوم یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کے سہارے سے اسلام باقی ہے. قسم تو اللہ کھا رہا ہے، ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. کون سی 10 راتیں ہیں کہ جن کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ یہ کہیں کوئی حسین ابن علی کی 10 راتیں تو نہیں جن کا سہارا لے کے اسلام زندہ ہے. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد قبلہ تشریف لے آئیے. قبلہ کعبہ بھی تشریف لے آئے. فیضان گرامی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا زیادہ وقت نہیں لوں گا، توجہ کر لیجیے گا. والفجر، فجر کی قسم ہے. میں نے پیش کر دیا کون سی فجر ہو سکتی ہے. بہت سے اقوال ہیں. 10 راتیں، صرف 3 اقوال ہیں، اور سب بزرگ علماء نے لکھا کہ یہ ان 3 میں سے کوئی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ قسم کھا رہا ہے. پھر اللہ کہتا ہے والشفع والوتر. کچھ کہتے ہیں شفع وہ جو 8 رکعت تہجد کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں اس کی قسم ہے. وتر اس کے بعد جو 1 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کی قسم ہے. شفع کہتے ہیں 2 کو، وتر کہتے ہیں 1 کو. توجہ، تو اب اللہ کہہ رہا ہے 2 کی قسم اور 1 کی قسم. آئیں ذرا دوبارہ گنیے. صادق آل محمد نے گنوائی ہیں. امام کہتے ہیں کہ اگر تم گننا شروع کرو، فجر 1، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 اور 1. یار اب آپ بتاتے رہیں گے پھر 2 کی قسم اور 1 کی قسم. کچھ لوگوں کو حساب آتا. 11 میں 2 جمع کریں 13 اور 1 14. امام فرماتے ہیں یہاں اللہ نے 14 کی قسم کھائی ہے. چلیں گے. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد ہمارے 12ویں امام ہیں. 10 سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام ہیں. 2 سے مراد علی و فاطمہ. 1 سے مراد محمد مصطفیٰ. حضرات گرامی یہاں 14 کی قسم کھائی ہے. تو اب جناب سید دیکھیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. للقرآن ظاہر و بطن. قرآن کا ایک ظاہر اور ایک باطن. امام فرماتے ہیں وہ جو باطن ہے اس کا ایک اور باطن. قرآن کی ایک اپیرنٹ تفسیر ہے، ایک ہڈن تفسیر ہے. میں جانتا ہوں انگلش میڈیم کے بچے پڑھے ہوئے ہیں، جلدی سہارا لوں گا. ایک ہڈن تفسیر ہے اور ایک اپیرنٹ. اپیرنٹ ہے ظاہر جو کھلی ہوئی تفسیر ہے، ایک ہے ہڈن چھپی ہوئی تفسیر ہے. امام فرماتے ہیں وہ جو چھپی ہوئی تفسیر ہے نا اس کی ایک اور تفسیر ہے، اس چھپی ہوئی تفسیر کی ایک اور تفسیر. امام فرماتے ہیں ظاہر ایک ہے، باطن 70 ہے. کہ دنیا کے پاس ایک ظاہر ہے، ہم آل محمد کے پاس 70 کے 70 باطن ہیں. ہمارے پاس 70 کے 70 باطن. تو ہم آل محمد کے معنی والے. چلتے رہیے گا، تھوڑی سی زحمت دے رہا ہوں آپ کو، میرے تمام بھائیوں کی، میری اور میرے بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، سب جو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں قبول فرما لیجیے گا. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو اب یہاں اللہ نے فجر سے مراد جو بھی ہو، ہمارا عقیدہ کہ یہ کوئی ایسی فجر ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. ایک جملہ پیش کر دوں. پورے قرآن میں اللہ نے صرف 2 نمازوں کی قسم کھائی ہے. نمازیں کتنی ہیں؟
اونچی آواز سے جواب دیں. نمازیں کتنی؟ دن میں 5 نمازیں. نمازیں بھی پنجتنی ہیں. دن میں 5 نمازیں، لیکن اللہ نے قسم کھائی ہے صرف 2 نمازوں کی. اگر دل کو لگے میرے اپنے الفاظ ہیں، میری اپنی محنت ہے، تھوڑی سی کوشش کی ہے، میں دیکھیں نمازیں 5 فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اللہ نے پورے قرآن میں جب قسم کھائی تو صرف 2 نمازوں کی. والفجر، فجر کی قسم، والعصر، عصر کی قسم. ذرا کربلا چلیے، یہاں کی فجر بھی اہم ہے، عصر بھی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کوئی اور ایسا دن بتائیے جہاں فجر کی بھی اہمیت ہو، عصر کی بھی. فجر میں اذان علی اکبر ہے اور عصر میں حسین کا سجدہ. ایک اذان ہے، ایک سجدہ ہے. کسی ایسے ہی اذان کے صدقے میں اسلام باقی ہے. کسی حسین کے صدقے میں آج تک حسین ابن علی کے ایک سجدے میں پورا دین باقی ہے. جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. مجھے بتایا گیا کہ شیعہ سنی مجمع ہے، سارے میرے بھائی سن رہے ہیں، لائیو جا رہی ہے مجلس، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سن لیجئے گا. جملہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء مکے سے آئے تھے، مکے سے کربلا آئے تھے. مدینے سے مکے گئے. توجہ، مدینے سے جب عراق آئیں گے، کربلا آئیں گے تو نارتھ کی طرف ہے، شمال کی طرف. مکہ ساؤتھ کی طرف ہے، جنوب کی طرف. امام حسین کہہ رہے ہیں میں عراق جا رہا ہوں، لیکن جا رہے ہیں پہلے مکے. یہ والا میڈیا اس زمانے میں نہیں تھا. سوشل میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. بھئی جتنے بھی میڈیا کے آج ذرائع ہیں یہ اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن میڈیا تھا. اس کا میڈیم الگ تھا، اس کا ذریعہ الگ تھا. میڈیا تھا، ذریعہ الگ تھا. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے. اس کا ذریعہ الگ تھا. مولا حسین نے دیکھا سب سے بڑا اجتماع اس زمانے کا مکے میں ہوتا، تو آپ نے کہا کربلا جانے سے پہلے سب سے بڑے اجتماع میں اعلان کر کے جاؤں، جا کیوں رہا ہو. آپ پہنچ گئے. تو آپ مکے گئے، سب سے بڑے اجتماع میں پہلے دعا پڑھی. دعائے عرفہ سب کے ذہنوں میں ہے. میرے سارے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے، میرے بزرگ غور سے سنیں گے. دعائے عرفہ پڑھی. ہر آدمی نے دعا سنی. کہا یہ کون ہے جو دعا پڑھ رہا ہے؟ ایسی دعا پہلے نہیں سنی. ابھی بہت سے صحابہ زندہ تھے، کہا ہم نے ایسی دعا نہیں سنی. یہ کون ہے؟ پوچھو. کہا یہ کوئی نواسہ رسول ہے. اس زمانے میں لوگ اتنے اہل بیت سے دور ہو گئے تھے کہ نواسے کو نہیں پہچانتے تھے. کہا نام کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی. مولا نے خطبہ دیا، لوگوں نے خطبہ سنا. کہا ایسا خطبہ نہیں سنا. جب چہرہ دیکھا تو سب نے کہا ہم نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا. ایزان گرامی، جناب سید الشہداء کی لوگ زیارت کر رہے ہیں. پھر مولا حسین نے فرمایا کہ بھئی میں حج سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یہاں حج پہ نہیں رکوں گا، میں کربلا جا رہا ہوں. کیوں؟ جب حج سے اتنی محبت، آپ نواسہ رسول ہیں، اتنی بڑی عبادت ہے. کچھ عبادتیں جسمانی ہیں جیسے نماز اور روزہ، کچھ مالی عبادات ہیں جیسے خمس و زکوٰۃ. کچھ جسمانی ہیں، کچھ مالی، کچھ فائنینشل ہیں، کچھ فزیکل ہیں. حج ساری عبادتوں کا جوڑ ہے. نہیں پہنچا سکا. وہاں پیسہ بھی لگتا ہے، جسم بھی، روح بھی. حج کا آپ کو بدل دیکھنا ہے تو کربلا دیکھو. سر آپ پڑھیں. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام. میں پورا آپ کے سامنے نچوڑ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا ہے کیا؟ سید الشہداء کا جو فلسفہ تھا، ان کی حکمت تھی کہ کیوں آئے کربلا، کیسے آئے. دین کو بچانا تھا، اپنا پیغام پہنچانا تھا. تو سب سے بڑا اجتماع تھا
مکہ حج. سید الشہداء نے کہا میں حج میں اپنی بات پہنچا دوں. کہا حج نہیں کروں گا, میں حج میں نہیں رکوں گا, کربلا جا رہا ہوں. سب نے سوال کیا اگر آپ نواسہ رسول ہیں, حج سے محبت کرتے ہیں, تو حج کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہا کیونکہ اگر میں رکا تو یزید اللہ کے گھر کی حرمت پامال کر دے گا, مجھے مارنے مکے آ جائے گا. میں اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ کے اس لیے چلا ہوں تاکہ میرے نانا کے شہر کی حرمت پامال نہ ہو, احترام ختم نہ ہو. اب پتہ چلا مقدس جگہوں پہ لڑا نہیں جاتا. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ, مقدس جگہوں پہ لڑا نہیں جاتا. جو مقدس جگہوں پہ لڑے, خودکش حملہ کرے, سمجھ لو یزیدی ہے. میں اس سے زیادہ سخت جملہ نہیں کہہ سکتا. تو عزیزان گرامی, جناب سید الشہداء نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں, اپنا حرم خود بنا کہ میں کربلا جاؤں گا. اب سارے کے سارے حاجی اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے حج کر کے. اس زمانے میں حج بڑا مشکل تھا, جہاز نہیں تھے, ٹرینیں نہیں تھیں, لوگ بڑے مصیبتوں سے سفر کر کے حج پہ آتے تھے. پورا پورا شہر باہر آتا تھا استقبال کے لیے, پوری بستی آتی تھی, حج کر کے آئے ہو, کیسا تھا حج؟ کہ حج تو بہت اچھا تھا, لیکن اس سال بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا. کوئی نواسہ رسول حسین ابن علی ملے. اب سارے عالم اسلام میں بات پھیل گئی کوئی حسین ہے. کہ لیکن انہوں نے حج نہیں کیا. ارے نواسہ رسول ہو کے حج نہیں کیا؟ کہ نہیں, وہ کہہ رہے تھے میں کربلا جا رہا ہوں, کیونکہ کوئی یزید انہیں مارنا چاہتا ہے. اب جملہ سن لیجئے گا بہت معذرت کے ساتھ, میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں. حج کرنے والے حاجی بہت تھے, حج بچانے والا بس ایک تھا. توجہ فرمائے جانے کی نام ہے. حاجی بہت تھے, حج بچانے والے صرف ایک. نمازی بہت تھے, نماز بچانے والے صرف مولا حسین. مرحوم شہید محسن نقوی نے کہا تھا بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا, ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی ہے. وقت کہاں لینا ہے؟ تو انہوں نے کہا نماز عصر سے پہلے نہیں, نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی ہے اگر امام حسین کا سجدہ نہ ہوتا. عزیزان گرامی, حاجی بہت, حج بچانے والے مولا حسین بس ایک. نمازی بہت, جناب سید الشہداء چلے آئے کربلا. اب سارے کے سارے عالم اسلام میں بات پھیل گئی ہے مولا حسین کوئی کربلا گئے. اس کے بعد پھر عاشورے کی خبر آئی کہ حسین مارے گئے. اب سارے عالم اسلام میں, ہاں وہ حج پہ آئے تھے اور کربلا گئے تھے, تو مولا حسین نے اس زمانے کا میڈیا استعمال کیا تاکہ بات پہنچا دوں. ایک بہت بزرگ کی مثال پیش کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے خاص طور سے. یقین مانی میری جتنی حالت خراب ہے میں جانتا ہوں, پھر بھی میں پورا زور لگا کے مجلس پڑھ رہا ہوں صرف آپ کی محبتوں کی خاطر, کہ آپ کی عقیدت ہے, جس عقیدت سے آپ مولا حسین کو پرسہ دینے آئے ہیں, آپ کی عقیدتیں پوری ہو جائیں. میں پورا اپنا زور لگا رہا ہوں. نہ میری نیند پوری ہو رہی ہے, نہ میرا سینہ اس وقت اس حالت میں ہے, نہ دماغ, بالکل میری حالت خراب ہے, لیکن پورا زور لگا کے صرف مجلس اس لیے پڑھ رہا ہوں. مولا حسین کی بارگاہ ہے, اگر ایک حرف بھی قبول ہو گیا تو میں جانتا ہوں میری شفاعت کے لیے کافی ہے. اور حسین کریم ہیں جنہوں نے غیروں کو کبھی رد نہیں کیا. اگر غیر بھی آ گیا تو مولا نے حر کو اپنا بنا لیا. وہ ظہر قین آیا اپنا بنا لیا, تو یہ اپنوں کو رد نہیں کرتے ہیں, بہت کریم امام ہیں. تو یقین کے ساتھ کہ آپ کی زیارات قبول ہیں. تو جناب سید الشہداء نے کیا ہے, میں پوری آپ کے سامنے جو پوری تاریخ نچوڑ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ فجر ذہن میں رکھیے. مولا حسین نے پورا کا پورا میدان سجایا, کہ سب کے سب آ رہے ہیں. میں وہاں مکے کے اندر طواف چھوڑ کے آیا ہوں, لیکن یہاں طواف ہوگا. وہاں حاجی طواف کر رہے تھے, یہاں رسول کی نواسیاں. وہاں سائی چھوڑ کے آئے. میں مصائب پہ نہیں آیا, لیکن جملے سن لیجئے گا. آنکھوں میں آنسو آئے تو اپنی دوبارہ آمد کے لیے دعا مانگیے گا. سب سے بڑی دعا ان دنوں میں یہ ہے کہ بار بار آنا نصیب ہو. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں.
یہاں پہ آتے رہیں، بار بار آئیں. جملے سنیے گا میرے بھائی میری بہنیں. تو جناب سید، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جناب سید الشہداء سعی، صفا مروہ کے درمیان سعی واجب حج و عمرے میں سعی چھوڑ کے آئے تھے. کہاں؟ کربلا. بھئی اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنا فاصلہ صفا سے مروہ کا ہے 384 میٹر 384، اتنا ہی حرم میں مولا حسین سے مولا عباس کے حرم کا فاصلہ. وہاں ہاجرہ چلی تھی، یہاں فخر ہاجرہ زینب کبریٰ صدیقہ صغریٰ، انہوں نے چل کے بتایا، اے حسین ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرمایا بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اے میرے بھائی، اس سے بھی بڑی نشانی آپ دونوں کے حرم بن جائیں گے. دیکھیں اللہ کا وعدہ کیا ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں مطالب بہت سے ذہن میں لے کے آیا تھا، کیونکہ اس وقت جگہ نہیں ہے، لوگ کھڑے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کیا کیا سید الشہداء نے؟ وہاں قربانی تھی. مکے میں انسان قربانی دیتا ہے، سید الشہداء نے کہا پروردگارہ ایسی قربانی دوں گا کہ اسماعیل بھی کہیں گے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. میرے تو صرف گلے پہ چھری رکھی گئی تھی تو میری ماں اتنے دن تڑپتی رہی. جب کرتا بدل رہی تھی نا جناب ہاجرہ، بچہ، بیٹا یہ نشان کیسا گلے پہ؟ کہا اماں کچھ نہیں ہوا تھا، بابا نے صرف چھری رکھی تھی. کہا بیٹا کیوں چھری رکھی تھی؟ کہا بابا نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے ذبح کر رہے ہیں. تو جناب ہاجرہ نے بس ایک سوال کیا، اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ اور یہ کہہ کے جناب ہاجرہ بے ہوش ہو گئیں، اور 3 دن تک بس ایک ہی سوال کرتی تھی، اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ میں کہوں گا بی بی ذرا آ کے کربلا میں دیکھیے، یہاں ایسے خنجر چلے ہیں کہ خاتون جنت. آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے، میں بڑی تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں مسائل. ابھی تو میں نے 20-25 منٹ پڑھا ہے، اتنا ہی مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. سنیں گے اب جناب سید الشہداء وہاں قربانی چھوڑ کے آئے گا، پروردگارہ قربانی یہاں پیش کروں گا. آپ نے دیکھا نا وہاں طواف محبت کی علامت ہے. میری طرف دیکھیے گا، طواف محبت کی علامت ہے. چراغ جلا دینا تو پروانے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں کیونکہ محبت کرتے ہیں. ہم کیوں آ کے یہاں طواف کرتے ہیں؟ اب تو زری کے آپ نے پارٹیشن لگا دیا ہے، خواتین کا الگ حصہ ہے، مرد، لیکن ایک زمانے میں نہیں تھا تو ہم طواف کرتے تھے. یہاں پہ بھی طواف کرتے تھے. کیوں؟ عشق کی علامت ہے. مولا اپنے آپ کو آپ پہ قربان کر رہے ہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں جب 11 محرم کو میری پھپھی میرے بابا کے لاشے پہ آئیں تو میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا. میری طرف دیکھیے گا، جانتے طواف کرنے کے بعد کیا فرمایا جناب زینب کبریٰ نے؟ مدینہ کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا نانا ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں جہاں میں بوسہ دے سکوں. نانا اتنے تیر لگے ہیں میرے بھائی کو. یا جدہ صلی علیہ ملک سمحاذا حسین مرمل بالدماء. اے کاش کوئی پھول بھی نہ مارتا مولا حسین کو. لیکن چوتھے امام فرماتے ہیں 1950 زخم تھے میرے بابا کے جسم پر. کسی نے کہا مولا اتنے زخم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جسم پہ اتنے زخم؟ مولا نے فرمایا اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے گا ذرا. مقتل میں مولا فرماتے ہیں جہاں تلوار لگی تھی اسی جگہ کسی نے تیر بھی مارا، کسی نے اسی جگہ نیزہ بھی مارا. 5ویں امام فرماتے ہیں برداشت کریں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر رہے آپ لوگ. پانچویں امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے دادا کو اس طرح سے مارا. میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں جسے تیر ملا اس نے تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے وار کیا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا.
مولا فرماتے ہیں جس کے پاس لاٹھی تھی اس نے میرے دادا کو لاٹھیوں سے مارا. پھر مولا فرماتے ہیں جسے کچھ نہیں ملا اس نے پتھر مارا. 1950 زخم. آپ 40 پہ آئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے. ابھی رونے میں بخل نہ کیجئے گا. میں یہ صرف عاشورے کو مصائب پڑھتا ہوں, اگر کربلا نہ ہوتی میں یہ نہ پڑھتا. چاروں طرف سے لوگ پتھر مار رہے ہیں, ایک آدمی کھڑا ہے اور سب لوگ وار کر رہے ہیں, اور وہ سب کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے. جناب زینب کبریٰ کہتی ہے ایک مرتبہ میدان کربلا میں زلزلہ آنے لگا. بی بی فرماتی ہے میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا. بی بی نے سر پہ برقع رکھا, دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, کچھ دیر تک روتی رہی. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ خیمے سے باہر آ گئے, اور جانتے ہیں بی بی کیا فرما رہی تھی؟ بار بار کہتی تھی واہ محمدہ واہ محمدہ. پھر فرماتی واہ علیہ. اپنے نانا کو یاد کرتی ہیں, اپنے بابا کو. پھر آخر میں کہتی واہ حسنہ, اور جب زیادہ پریشان ہوتی کہتی واہ فاطمہ. اجرکم اللہ. بی بی خیمے سے باہر آئی, کہتی ہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, اتنا ہجوم تھا, لوگ اس طرح سے مار. کب میں ایک جسے آپ کہتے ہیں نا تلہ زینبیہ, کب میں ایک اونچائی پہ جا کے کھڑی ہو گئی. بی بی کہتے ہیں میں نے مقتل میں دیکھا تو ایک آدمی سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھا, اس کے سر سے بھی خون بہ رہا تھا, اسے سب مار رہے ہیں. بی بی فرماتی ہے میں پہچان نہیں سکی یہ حسین ہے. فرماتی ہیں میں نے دیکھ کے سوال کیا انت اخی, کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ خدا کی قسم مولا حسین نے نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں, بس ایک جملہ کہا جناب زینب کو دیکھ کے, یا زینب ارجعی الی الفسطاط ارجعی الی الخیام. زینب خیمے میں واپس چلی جائیے. ابھی جب شمر میرا امامہ اتارے گا, بالوں میں ہاتھ ڈالے گا, آپ سے برداشت نہیں ہوگا. اے زینب واپس چلی جائیے. پڑھوں نہ پڑھوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہاتھ جوڑ کے پیش کروں. جناب زینب نے بس ایک جملہ کہا اما فیکم مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ. پھر بی بی نے کہا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے, مت مارو. حضرکم اللہ. میں نہیں پڑھتا ہاں, بس بھائی مجھے معاف کر دیجئے گا. جب جناب سید الشہداء پشت زلجنہ سے زمین پہ آئے, میں کیوں کہوں کہ گرے, میں سخت جملے نہیں کہنا چاہتا. جب زمین پہ آئے نا تو اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت تھی, کربلا کی سرزمین لرز رہی تھی. 5ویں امام سے روایت ہے, ہمارے مقاتل میں موجود ہے. امام باقر فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا مولا میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا, میں بھی مسائل پڑھوں گا, 5 سانس لے لیں ابھی آپ, نہیں تو کوئی بے ہوش ہو جائے گا. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے, یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. 5ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا وہ جو اشقیاء آئے تھے نا کربلا میں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جد کی سواری آپ کے دادا کا طواف کر رہی تھی. زلجنہ طواف کر رہا تھا بار بار اور آوازیں بلند کرتا تھا, اے محمد باقر علیہ السلام, اے مولا کیا زلجنہ کچھ کہہ رہا تھا؟ امام نے رو کے کہا ہاں. زلجنہ بار بار میرے دادا سے کہتا تھا اے حسین مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جا, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا, مولا میری پشت پہ واپس آ جا. ایک مرتبہ اس آدمی نے پوچھا مولا آپ کے دادا نے کیا فرمایا؟ کہ میرے دادا حسین علیہ السلام نے فرمایا زلجنہ جا کے خیموں میں میری بہن کو خبر کر دے.
میری بہنوں کو بتا دے میں تیری پشت سے گر گیا ہوں. زلجنا خیموں کی طرف بڑھا. کیا کہہ رہا بار بار زلجنا؟ الولیمۃ، وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا. اب مرحوم عادل اشتہار جی نے یہ روایت لکھی جو میں روایت پڑھ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. جب زلجنا خیموں کے باہر واپس آئے نا، بیبیاں زلجنا کی آواز سے پہچانتی تھی زلجنا آیا، یعنی مولا حسین آئے. اب جب زلجنا خالی واپس آیا نا، ساری بیبیاں خیمے سے باہر آ گئے. عصر کا وقت ہے. اب ضرور میری طرف دیکھیے گا، روایت کے الفاظ ہیں ایک چھوٹی سی بیوی نے زلجنا کی کٹی ہوئی باگوں میں ہاتھ ڈالا اور زلجنا کو اپنی طرف کھینچا اور ایک سوال کیا، یا جواد حل سقیا بی ام قتل عطشانا. زلجنا مجھے اتنا بتا دے، کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح کر دیے گئے؟ روایت کے الفاظ ہیں زلجنا کے آنسو بہنے لگے. بے زبان جانور ہے. تو جناب سکینہ نے خود ہی جواب دیا، اے زلجنا، تیری کٹی ہوئی باگیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں، میرے بابا گرے ہیں. پھر بی بی ایک مرتبہ تڑپ کے روتی ہے، ہائے میرے بابا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی مجھے معاف کر دیجیے گا، آخری 2 سے 4 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، پھر مجھے 40 پہ لے کے آنا تھا. میں یہاں کے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا. عزیزان گرامی، بس 2 جملوں کی زحمت دوں گا. جب ایک مرتبہ مولا سجاد نے سوال کیا نا، پھوپھی اماں کیا بات ہے، یہ بیبیاں خیموں سے باہر کیوں جا رہی ہیں؟ سب سے کہیے واپس آ جائیں. 12ویں امام کے الفاظ ہیں، لات ماتل خدود، میری پھوپھیاں چہروں پہ ماتم کرتی تھی، بہت زیادہ گریا کرتی، ہائے ہمارا مولا مارے گئے، ہائے حسین مارے گئے. جناب زینب نے بیان کیا، آج حسین نہیں مارا گیا، میرا بھائی نہیں، آج میرے نانا کو مار دیا، آج میرے بابا کو مار دیا، آج میری ماں قتل ہوئی ہے. یہ خنجر حسین کے گلے پہ نہیں چلا، یہ جناب سیدہ کے گلے پہ چلا ہے. ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے پوچھا نا شمر سے، کیا بات ہے تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا، کہ 12 ضربتیں 13 ضربتیں تو نے چلائی حسین کو مارنے میں. اس نے کہا نہیں عبید اللہ ابن زیاد، خنجر تیز تھا لیکن جب بھی میں خنجر چلاتا تھا نا، کسی بی بی کے ہاتھ گردن پہ آتے تھے اور وہ بی بی رو رو کے کہتی تھی، تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بیٹے کو. بس بھئی اب مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا. میری جو حالت ہے میں جانتا ہوں، میں نے یہ کس طرح سے مصیبتوں سے چند جملے پڑھے ہیں، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا. 40 کے دن ہے. جب 11 محرم کا دن نکلا نا، تو مولا سجاد کہتے ہیں کہ یہ علماء نے لکھا کہ جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں نا، ساری بیبیاں میدان کربلا میں بکھر گئے. کوئی کسی لاشے پہ، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی بار بار کہہ رہی ہے واہ قاسمہ، کوئی کہتی ہے واہ علی اکبرہ، کوئی کہتی ہے واہ عباسہ. لیکن 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں. ایک جناب زینب کبریٰ، دوسری جناب رباب. جناب رباب نے ایک جملہ کہا، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے سرتاج حسین، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی، اگر میرے ہاتھ پس گردن بندھے نہ ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھی، ایک علی اصغر تھا، ایک سکینہ ہے. میں نے علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا، جب موقع ملا میں سکینہ بھی آپ کی راہ میں دے دوں گے. آخری جملے پڑھ رہا ہوں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں. مولا آپ سے قسم کھا کے وعدہ کرتی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گے.
40 پہ بی بی کو رہائی مل گئی. جب رہائی ملی نا تو سب بیویاں بلند آواز سے رونے لگیں. آپ جانتے ہیں رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن بیویاں بڑی غمگین تھیں. جس جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیجیے گا. جانتے ہیں کیوں غمگین تھی؟ 2 وجہ سے. ایک تو زندان میں بیویوں کے رونے پہ پابندی تھی. جب بیویاں روتی تھی یہ ظالم تازیانے مارتے تھے، رونے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بیویاں آزاد ہوئی، رہائی ملی تو ایک بیوی زندان میں رہ گئے تھے. اب بیویوں کو بڑا غم تھا کہ ایک بیوی جسے سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، وہ بیوی زندان میں. بس بھائی 2 جملے بس جس پہ تمام کروں. اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں سننے کی. ایک سوال کروں، اگر آپ زیادہ تھک جائیں گے اور پیاس لگے گی تو پانی مل جائے گا نا آپ کو؟ آپ میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پیاسا بیٹھا رہ جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں میری بہنیں بھی آئی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں. اگر آپ میں مردوں میں کوئی اپنی کسی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لایا ہو اور اسے یہ پتا چلے کہ بچی بے ہوش ہو گئی ہے تو کیا سوال کرے گا؟ پانی پلا دیا یا نہیں؟ کوئی ایسا تو نہیں جو پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ ہائے حسین کی بیٹیاں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس نہیں پڑھتا. اب میری بہنیں بھی برداشت نہیں کر رہی. 40 کے ایام ہیں. ایک جملہ سن لیجیے جس پہ تمام کرنا چاہتا ہوں. قافلہ شام سے چل چکا ہے، وہ بیویاں کربلا آ رہی ہیں. راستے میں ہر بیوی دوسری سے پوچھتی ہوگی نہ جانے شہداء کو دفنایا کیسے دفنایا. اب سب آ رہی ہیں، کربلا پہنچنے والی ہے. بس ایک جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں. ہر بیوی بار بار جناب زینب کو دیکھتی ہے، بیوی کا حال بڑا برا ہے. جب جناب زینب کربلا پہنچی بیوی بار بار ایک جملہ کہتی تھی، اے میرے بھائی حسین، جب میں پہلے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. اے حسین ہم شام سے لٹ کے آئے ہیں، ہمارے بازو زخمی ہیں، بڑے تازیانے لگے ہیں، ہمارے پاؤں زخمی ہیں. اے حسین ہمیں گلے لگا لو. بار بار کہتی ہے حسین ہمارا استقبال کیجئے، بھیا استقبال کیجئے. لیکن جناب زینب کہتی ہے بیویوں سکینہ کا کوئی بین نہ کرے، میرا بھائی عباس برداشت نہیں کرے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی دن ہی غم کے دن ہیں. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. مختصر سے دعا کرواؤں گا. میں جانتا ہوں گرمی کی شدت ہے، آپ لوگ بہت چل کے آئے ہیں. بہت سے میں نے جوانوں کے پاؤں دیکھے زخمی تھے، لیکن سلام اس چھوٹی بیوی پہ جن کے پاؤں سے کانٹے نکالنے والا کوئی نہیں تھا. پروردگارا سلام ان بیویوں کی عظمتوں پہ جو علی و بطول کے گھرانے کی تھی. پروردگارا ان بیویوں کی عظمتوں پہ سلام. آئیں ذرا ہاتھ بلند کیجئے گا. پروردگارا دنیا کے حالات بہت سخت خراب ہیں، تمام مؤمنین و مومنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ان تمام زائرین کی زیارت قبول فرما. انہیں بار بار کربلا آنا نصیب فرما.
ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ بس اس سے پہلے کہ میں نوحے کے لیے دعوت دوں، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، ابھی بھی مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا مریضوں کے لیے دعا کروا دیجیے گا۔ پروردگارا واسطہ اس شام غریبہ کے بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے، پروردگارا تجھے واسطہ جناب سید سجاد کا ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، ایک جملہ صرف کہہ رہا ہوں، جو جو دعائیں ہو حاجات ہو ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارا آج کے اس شب جمعہ کے صدقے میں، کربلا کے صدقے میں، کربلا کے بادشاہ مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں، پروردگارا آج شب میں کسی کو رد نہ فرما۔ ذرا ایک مرتبہ مولا حسین سے خطاب کروں گا، میرے ساتھ اپنے دل میں بات لائیے گا۔ مولا ہم گنہگار بہت ہیں، لیکن مولا ساری دنیا کہتی ہے یہ حسین والے ہیں۔ مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے گا، مولا دیکھیے گا ہمیں سب مار رہے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں یہ حسین والے ہیں۔ یہ مولا ہم آپ سے منسوب ہیں، مولا ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے۔ اے مولا حسین ایک نظر کرم اگر آپ کر دیں گے نا، جسے آپ محبت سے دیکھتے ہیں خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ مولا ذرا ایک مرتبہ ہمیں دیکھ لیجئے۔ مولا بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہیں، بڑی عقیدتوں سے آئے ہیں، اے مولا سید الشہداء ہمیں قبول فرما لیجئے۔ چھٹے امام کی روایت ہے امام حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے، ایک ایک زائر کو، آپ میں سے ایک ایک آدمی کو مولا پہچانتے ہیں۔ مولا ہمیں رد نہ کیجیے گا، مولا ہمیں قبول کر لیجیے، ہمیں بار بار آنا نصیب ہو۔ آئیں ذرا ایک آخری دعا کر رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کیجیے، شب جمعہ ہے، ہر دعا قبول ہے۔ اپنی اپنی اگر کوئی زیادہ پریشان ہے نا تو اپنی حاجت لے آئے، ہر ایک کا ایک واسطہ، ہر امام کا ایک واسطہ۔ امام امیر المومنین کا جانتے ہیں واسطہ کیا ہے؟ جناب زینب ہے۔ مولا علی کو واسطہ دیتے جناب زینب کا، ہر امام کا، مولا حسن کو جناب سیدہ کا۔ جانتے ہیں مولا حسین کا واسطہ؟ ایک چھوٹی سی بیوی ہے، دونوں کے واسطہ وہی بیوی ہے، مولا حسین کا بھی مولا عباس کا بھی۔ نہ جانے کتنی محبت تھی، شاید اسی لیے محبت تھی کہ اس بیوی نے بڑے تماچے کھانے ہیں۔ سلام اس بیوی پہ جن کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا، کبھی زرد ہوا، کبھی سرخ، کبھی نیلا۔ پروردگارا اس بیوی کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگارا ہمیں بار بار کربلا آنا نصیب ہو۔ پروردگارا ہماری ان گنہگار آنکھوں کو جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیں۔ شب جمعہ ہے، مولا حسین کا حرم ہے، جو بھی مراد ہوگی دینی دنیاوی، جو مرادیں انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی۔ آئیں ذرا ایک واسطہ دے رہا ہوں، آخری واسطہ ہے۔ پروردگارا واسطہ اس ہستی کا جن کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے اور ان کی دہنی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ اگر ایک پلک کا بال بھی آنکھ میں چلا جائے نا، جب تک نکال نہ لے تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو، پروردگارا واسطہ باب الحوائج کا، مولا عباس کا واسطہ، ہر ایک کی تمام حاجات قبول فرما۔ پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا میرے تمام بہن بھائیوں کی تمام حاجات قبول فرما۔ علامہ طباطبائی کا ایک جملہ ہے کہ اگر دنیا چاہیے مولا حسین سے مانگو، آخرت چاہیے مولا حسین سے،
لیکن مولا حسین کو جب واسطہ دو تو حضرت عباس کا، کیونکہ مولا عباس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں دے کے جانتے کیا فرمایا؟ کہا اے حسین، مولا بھائی نہیں کہا مولا جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دیجیے گا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس کیوں لاشا خیمے میں نہ لے جاؤں گا؟ مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا مولا، میں پانی لے آیا تھا، ایک ملعون نے تیر مارا، پانی بہہ گیا، مولا میرے لاشے کو بھی شرم آئے گی سکینہ سے، میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ پروردگارہ ان عظمتوں کا واسطہ جو تو نے حضرت عباس کو نصیب کی ہے۔ ہر امام نے مولا عباس کو یاد کیا، ہمارے ہر امام نے یاد کیا مولا عباس علیہ السلام کو۔ مولا عباس عام ہستی نہیں ہے، آئیں ذرا کہیں پروردگارہ باب الحوائج کا واسطہ کیوں یہ حاجتیں پوری کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بازو دیے تھے، اے غازی عباس ہمیں قبول فرما لیں، پروردگارہ یہ تمام حاجات قبول ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ وہاں پڑھیں گے، میں شاہد بلتستانی صاحب سے کہوں گا کہ انشاءاللہ وہاں شروع کریں گے، اور آتا محمد رات ماتم حسین۔